السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ سواتی ایڈوکیٹ، آپ کی خدمت میں حاضر۔ چینل فیو کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے لیگل ٹریننگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کے اوپر ہے، جس میں ہمارا یہ تیسرا کیس ہے جو کہ ابھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور اسی کیس یہ کیس بڑا اہم کیس ہے، اس لحاظ سے کہ اس کیس نے بہت اہم فیصلے کیے گئے تھے جو کہ پاکستان کی جوڈیشری نے اس سے پہلے نہیں کیے تھے۔ یہ کیس ہے عصمت جیلانی ورسز گورنمنٹ آف پنجاب اور PLD 1972، سپریم کورٹ، پیج ہے 139۔ ہمارا اس اسکیم آف اسٹڈی جو ہے وہ ہماری اسی طرح جو پچھلے کیسز میں تھی وہ اسی طرح جاری رہے گی۔ یہ ہمارا سناپسس ہے، یہ ٹاپکس ہم اس میں ڈسکور کریں گے۔ سب سے اہم چیز جو ہے یہ اس میں دیکھیں MCQ ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ ان ساری اسٹڈی کا کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ آپ کو تیار کیا جائے MCQs کے جواب دینے کے لیے، تو وہ آپ پریکٹس کرنے سے ہی اس قابل ہوں گے۔ کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے پہلے، اس کے بعد ان کوسچنز کی جو مختلف اینگل سے تیار کیے گئے ہیں ان کو پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کیس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ جنرل ایوب خان کے خلاف 1969 کے میں ایک تحریک شروع ہوگی، 1968 کے اینڈ پہ شروع ہوگی تھی، 1969 کے شروع میں یہ پیک پہ چلی گئی، جس کے جواب میں جناب ایوب خان صاحب نے 24 مارچ 1969 کو ریزائن کیا اور اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر کے انہیں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ یعنی اگلے ہی دن 1969 کو پورے ملک میں مارشل لا امپوز کر دیا۔ یہ پاکستان میں امپوز ہونے والا دوسرا مارشل لا تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے اس دوران پاکستانی جو لائف کا ہر اسپیکٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے قوانین بنائے تھے۔ اچھا، ملک غلام جیلانی اور الطاف گوہر کی جو ڈیٹینشن تھی، یہ بیسیکلی اس کیس کی جو کریکٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ اچھا، ملک غلام جیلانی جو اسما گیلانی کے فادر تھے، ان کو اور الطاف حسین گوہر جو کہ پاکستانی جرنلسٹ رائٹر تھے، ان کو مارشل لا کے دور میں جنرل یحییٰ کے مارشل لا کے دور میں انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ جنرل یحییٰ نے ان کو جناب مارشل لا ریگولیشن 78 آف 71 کے تحت ان دونوں کو حراست میں لیا، اور اس کے بعد جناب یہ کچھ فیکٹس ہیں کیس کے اس طرح کے۔ اب جب دونوں کو حراست میں لے لیا گیا تو دو اپیلز جو ہیں وہ ان کی ریلیز کے لیے مارشل لا کے پیریڈ میں جو وہ داخل کی گئی ہائی کورٹس کے اندر۔ پہلی اپیل مس اسما جیلانی، جنہوں نے اپنے فادر غلام جیلانی کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ جو تھی اس میں اپیل کی، اور اس طرح مسز زرینہ گوہر جو کہ الطاف حسین گوہر کی وائف تھی، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ان کی ریلیز کے لیے، اپنے ہسبینڈ کی ریلیز کے لیے یہ اپیل کر دی۔ یہ اپیلیں جو تھی وہ آرٹیکل 98 آف کانسٹیٹیوشن آف 1962 کے تحت داخل کی گئی تھیں۔ اچھا، ملک جیلانی اور الطاف گوہر کو مارشل لا ریگولیشن نمبر 78 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے لیے پھر ڈیٹینشن جو ہے ان کی وہ سیپریٹلی علیحدہ ان کو گرفتار کیا تھا، اس لیے ان کو ایک لاہور اور دوسرے کراچی ہائی کورٹس میں ان کے خلاف رائے کے لیے اپیلیں ڈالی گئی تھیں۔ اب لاہور ہائی کورٹس کے اندر جو کی لیگل ایشوز تھے وہ کیا ڈسکس ہوئے۔ مسز جیلانی اور مسز گوہر جو تھے، انہوں نے ڈیٹینشن جو تھی ان کی اپنے جیلانی نے فادر کی اور مسز گوہر نے اپنے ہسبینڈ کی جو وہ یہ چیلنج کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جناب ان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ ان آتھورائز اور انلیگل ہے، کانسٹیٹیوشن ماورا کا آئین ہے۔ اسی طرح زرینہ گوہر نے بھی یہی پلی لی تھی، اور ہائی کورٹ آف سندھ اور بلوچستان میں یہ ان کے جو سٹینڈ تھا، یہ آرگومنٹس تھے وہ یہ تھے ان ہائی کورٹس میں، اور یہ ان کا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔
اپیلنس اس کے جواب میں اپیلنس جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو مارشل لا ہے وہ اپیلنٹ نے کہا کہ جناب مارشل لا جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہے اور اس نے فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کیا ہے. اور رسپانڈنٹ نے اس کے جواب میں یہ کہا جناب مارشل لا ضرورت تھی ملک کی اور یہ بڑا ضروری تھا اس لیے کہ ملک بالکل انارکی میں چلا گیا تھا اور بڑے حالات خراب ہو گئے تھے، تو اس لیے ملک میں مارشل لا لگانا بڑا ضروری ہو گیا تھا. تو اور اس لیے کہ پھر مارشل لا کے تحت جو کورٹس ہیں ان کو کوئی اس طرح کے اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی اپیلیں سنیں. اچھا، اب ان اپیل کیا ہائی کورٹس میں آؤٹ کم کیا نکلی ہیں؟ وہی جس طرح نکلتی ہی ہے. یہاں پہ جناب عدلیہ نے ہائی کورٹ نے پہلے قدم ہائی کورٹ میں یہ کہا کہ جناب کہ جو jurisdiction of courts removal of doubts order 1969 جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے پرومولگیٹ کیا تھا اس کی کلاس 2 کے تحت جو عدالتیں ہیں ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی اپیلیں سن سکیں. اس کے بعد جو ہائی کورٹس تھی انہوں نے اسٹیٹ ورسز 200 کیس کے اوپر ریلائی کیا. ان کا جی کہ یہ جو کورٹس جورسڈکشن آف کورٹس آرڈر ہے 1969 کا یہ جناب ویلڈ اور بائنڈنگ ہے، اس لیے انہیں اپیل انٹرٹین کرنے کی جو ہے وہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے ان کی. مسئلہ یہ حل کر دیا، اس لیے دونوں ہائی کورٹس نے جناب یہ اپیلیں فارغ کر دیں. فیکٹس آف دا اپیل ان سپریم کورٹ پاکستان. اب اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی. اسماء جیلانی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کو اپروچ کیا اور زرینہ گور جو تھی وہ خاموش رہیں. آج سپریم کورٹ نے یہاں پہ کمال کر دیا. پہلے پچھلے 2 کیسز میں آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کمال کرتی تھی. ہائی کورٹس میں فیصلے جو صحیح فیصلے تھے وہ آزادی کے وہ آتے تھے اور سپریم کورٹ ٹرن ڈاؤن کرتی تھی. یہاں پہ اس کا الٹ ہوا. ہائی کورٹس نے فیصلہ کچھ دیا اقتدار میں رہنے والوں کے حق میں دیا، سپریم کورٹ پھر اس کے سٹینڈ پہ آ گئی. یہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا جناب کہ اس ملک کے اوپر یہ کوئی جو کسی اور ملک نے حملہ نہیں کیا، انویڈ نہیں کیا ہوا، جس کی آرمی نے اس کے جناب یہ خانہ اور انہوں نے آ کے جناب ملک میں قبضہ کیا ہے اور وہ پھر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مارشل لا امپوز کر دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب پاکستان جو ہے یہ انلیگل اس کا اپنا ایک لیگل ڈاکٹرائن ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ جناب مارشل لا جو ہے وہ کبھی بھی کانسٹیٹیوشن سے سپیریئر نہیں ہو سکتا. جنرل یحییٰ خان نے جو غاصب کے طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جناب انہوں نے کوئی وکٹری حاصل نہیں کی، نہ کوئی پاکستان کوئی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، لہٰذا یہ ان کے تمام ایکشن جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جناب جو ہینس کیلسن کی جو تھیوری ہے لیگل پازیٹیزم جس کو 200 کیس میں ریکگنائز کیا گیا تھا وہ بھی اپلائی نہیں کرتی یہاں پہ. لہٰذا جنرل یحییٰ خان جو ہیں وہ ایک یوزر پھر ہیں یعنی غاصب ہیں اور ان کے تمام ایکشنز ایکسیپٹ وہ کہ جن سے عوام کی یا لوگوں کی ویلفیئر تھی سب انلیگل ڈکلیئر کر دیے گئے. کورٹ نے فردر یہ بھی ڈکلیئر کیا جناب کہ جو مارشل لا ہے وہ کبھی بھی آئین سے سپیریئر نہیں ہو سکتا. جنرل یحییٰ خان کو انہوں نے غاصب ڈکلیئر کر دیا اور ان کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا گیا. کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو لیگل پازیٹیوزم کی تھیوری ہے وہ پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتی. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے اور اس کے اپنے قوانین ہیں. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جناب جو ویسٹرن ڈاکٹرین ہے وہ پاکستان میں کسی بھی طرح اپلائی نہیں ہو سکتی، ان کی تھاٹس کو پاکستان کی معاشرے یا مسلم معاشرے میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ فیصلہ جو ہے اسماء جیلانی کا اس نے جناب گورنمنٹ کو ایک بڑا سیٹ بیک پہنچایا اور رول آف لا کی ایک میجر وکٹری کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے.
اسی ججمنٹ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ڈیورنگ دی مارشل لا جو گورنمنٹ ہے وہ ابو دا لا نہیں چلی جاتی، یعنی اپنی مرضی سے جو مرضی کریں. جو کورٹس ہیں ان کے پاس یہ پاور موجود ہوتی ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں سٹیزن کے ان کو پروٹیکٹ کریں. اب اس کیس کا امپیکٹ اور سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ جناب عاصمہ جیلانی گو کہ یہ کیس مکمل طور پر عاصمہ جیلانی کے فیور میں نہیں تھا، مگر اس کیس نے ملک کے اندر جو ہماری لیگل اور پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ڈالا. اس کیس نے ایک سب سے بڑا امپیکٹ یہ ڈالا کہ مارشل لا کو کمزور کیا اور اسلامک اسٹیٹ کے اندر، اور اس نے ڈیموکریسی کے لیے ایک نیا راستہ کھولا. اس لحاظ سے یہ کیس بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. اسی کیس کے اندر جو اسٹیٹ ورسز 200 کا جو نظریہ ضرور تھا اس کو بھی ختم کیا. اسی کیس نے آسانی کی آگے آنے والی جمہوریت کے لیے، مگر پھر وہ جمہوریت بھی زیادہ لمبی عرصے تک نہ رہی. اچھا، یہی فیصلہ انٹرم کانسٹیٹیوشن آف 1972 میں بھی فالو کیا گیا، اور پرماننٹ کانسٹیٹیوشن جب بنا 73 کا اس میں بھی اسی فیصلے کے تحت مجبور ہو کر ذوالفقار علی بھٹو نے مارشل لا ریموو کیا تھا. اور یہی جو فیصلہ تھا جس نے کہا کہ ہمارے ملک میں، اسلامی ممالک میں ویسٹرن تھاٹس اپلائی نہیں ہو سکتے. اور یہی ججمنٹ تھی جس نے ملک کے اندر 1973 میں جمہوریت کو ریسٹور کیا تھا. عاصمہ گیلانی کیس is considered one of the most important cases in legal history of Pakistan. اور یہ پرنسپل سیٹ کیا اس کیس کے اندر کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ ابو دا لا نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. لا از سپریم. اور ایون ڈیورنگ دی مارشل لا جو کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا ہے، وہ سپریم ہے. کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. ڈکٹیٹرشپ وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے فوجی ڈکٹیٹرشپ ہو یا سویلین ڈکٹیٹرشپ ہو، وہ سپیریئر نہیں ہو سکتی، ابو دا لا نہیں ہو سکتی. رول آف لا کو قائم کرنا ضروری ہے. اور اسی فیصلے کے اندر یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ عدالتوں کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایکشن کر سکیں. اور اس طرح پھر بنیادی طور پر اس فیصلے نے جمہوریت کو مستحکم کیا. اب اس کیس کی سمری کچھ اس طرح ہے. یہ بڑا اہم کیس ہے، لینڈ مارک کیس ہے، عاصمہ جیلانی ورسز گورنمنٹ آف پنجاب. اور یہ جنرل یحییٰ کے مارشل لا کو اس نے انلیگل ڈکلیئر کیا 1969 میں، جو مارشل لا انہوں نے امپوز کیا تھا. اچھا، 2 اپیل ہوئی تھی اس میں. یہ سمری ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، تاکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو کا ٹائم زیادہ سے زیادہ کتنا ممکن ہو کم رکھا جائے. اصل میں آپ لوگوں کو تیاری کرنی ہے اس ٹیسٹ کے لیے، تو آپ کو پھر نا ایک بٹس اینڈ بائٹس کو وہ کلیئرلی پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ 2 بندوں کو گرفتار کیا گیا، عاصمہ جیلانی کے فادر کو اور زرینہ غور کے ہسبینڈ کو، الطاف غور کو. مارشل لا ریگولیشن 78 کے تحت انہیں ڈیٹینشن میں لیا گیا. اس کے بعد انہوں نے اپیل کی، پنجاب اور سندھ ہائی کورٹس میں اپیل کی گئی ان کی ڈیٹینشن کے خلاف. اپیلز میں جناب جو جورسڈکشن آف دی کورٹس دی آرڈر، جورسڈکشن آف کورٹس آرڈر 1969 جو تھا، مارشل لا نے جو اس کو فارمولیٹ کیا تھا، اس کے تحت ہائی کورٹس نے کہا جی ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، اس اپیلوں کو سنیں. پھر اپیل کے طور پر سپریم کورٹ میں چلے گئے، تو سپریم کورٹ نے جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی اور ان کو اوور ٹرن کر دیا. اور اس کے بعد جو ڈکلیئر کیا کہ جنرل یحییٰ خان صاحب جو ایک غاصب وہ تھے اور انہوں نے انلیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی پاور کو حاصل کیا تھا، اور
اور اس کے بعد انہوں نے جو قانون کو آئین کو جو 1962 کا آئین تھا اس کو ایبروگیٹ کیا تھا، وہ غیر قانونی عمل تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نظریہ ضرورت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہیلکنسن کی جو ویسٹرن تھاٹ ہے وہ پاکستان اور مسلم کنٹریز میں ان کو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ کورٹ نے تھیوری آف لیگل پازیٹیوزم کو بھی ختم کر دیا، اور جو پچھلے کیس میں یعنی 200 کیس میں اسٹیبلش کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی ہیلڈ کیا کہ لیگل ڈاکٹرائن بیسڈ آن قرآن اور سنہ، یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت ہماری جو لیگل ڈاکٹرائن ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے، اور یہ کہا کہ مارشل لا کین نیور بی اور واز نیور بی اور ول نیور بی اوور دی سپیریئر ٹو کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنی بھی پڑے گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے۔ تمام اداروں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی۔ یہ تھا ہمارا کیس عاصمہ جیلانی ورسز گورنمنٹ آف پنجاب۔ اب ہم اس کے اسٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں اس کے اہم اسپیکٹ کے اوپر ایم سی کیوز جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں، اور ان کو آپ نے بڑے غور سے اور بڑی سمجھداری سے آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ سمجھداری اس لیے کہہ رہا ہوں، غور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پیچھے فیکٹس کو غور سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو سلائڈ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، اور یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ لگائیں تو آپ 1 گھنٹے میں 4-5 کیسز حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے سوالوں کے جواب ہیں، ان کو آپ نے بڑی سمجھداری سے تیار کرنا ہے۔ یہ سوال ہے۔ جی جناب، اب ہم ویڈیو کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پوری ویڈیو کو غور سے سنا، ایم سی کیو کی پریکٹس کی، آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایم سی کیو کے بارے میں میں نے اس لیے خاموشی وہاں اختیار کی اور سلائڈس کو تھوڑا سا تیزی سے موو کیا کہ آپ جس پیج کے اوپر آپ ہیں اس پیج کے اوپر ویڈیو کو پاز کریں اور پورے سوالوں کو حل کریں، اس کے بعد پھر اگلی سلائڈ پہ جائیں اور اس کو پاز کریں، اور اس طرح کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ ٹائم کو بچایا جائے، تو آپ اس کو اس طرح تیار کریں۔ آپ کا شکریہ۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کیس میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔